صبح سے پتہ چل ہی رہا ہے، کچھ میں آپ کو بتا دوں۔ آج صبح جو میٹنگ ہوئی وزیر اعظم کی سیاسی کمیٹی کی، اس میں جو لائحہ عمل اب اگلا تیار کیا گیا ہے اس کے مطابق ہم نے 3 فیصلے کیے۔ سب سے پہلے تو یہ جو ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ قابل اعتراض ڈاکیومنٹ یا کمیونیکیشن ایک غیر ملک سے پاکستان کو کی گئی، جس میں واضح طور کے اوپر حکومت بدلنے کی عندیہ اور دھمکی دی گئی، اس کو پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو حکومت کی ہے اس میں ڈسکشن کے لیے لایا گیا۔ اس کے بعد جو پارلیمان کی اس وقت سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ان کیمرہ جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے، اور پھر وزیر اعظم آج رات قوم سے خطاب جو ہے وہ کریں گے۔ کل اس کے اوپر مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی، وہ میں انشاءاللہ کل آپ سے صبح شیئر کروں گا۔ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، اور دیکھیے اگر آئینی طور کے اوپر حکومت کی تبدیلی ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے یہاں پہ تبدیلی کا ڈول ڈالا گیا، اسی لیے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اپوزیشن، پہلے ہم نے کچھ پارلیمانی لیڈرز کو بلایا اور ان سے کہا کہ آئیے وہ ثبوت دیکھ لیجئے جو ہیں، پھر ہم نے اپوزیشن کے لیڈرز کو بلایا اور کہا کہ آئیے آپ ثبوت دیکھ لیجئے۔ اب ان کا جو مسلسل بائیکاٹ ہے وہ اس نظریے کو تقویت دے رہا ہے کہ اپوزیشن کے کچھ سرکردہ رہنما اس سازش میں پوری طرح ملوث ہیں، بیرونی طاقتوں سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کو ہٹائے جانا جو ہے وہ ایک بنیادی مقصد ہے اس سارے عمل کا۔ اگر یہ آرگینک ہوتی، اگر یہ پاکستان کے اندر سے یہ تحریک اٹھی ہوتی تو مجھے بتائیے کہ پھر کیا مسئلہ تھا اپوزیشن لیڈرز کا کہ وہ ان کیمرہ سیشنز میں شریک ہوتے اور وہ ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ فیصلہ تو آپ تب کرتے ہیں نا کہ جب آپ کے سامنے ثبوت ہوں، ایویڈنس کے اوپر، شہادتوں کے اوپر آپ فیصلے کرتے ہیں۔ جب آپ شہادتیں دیکھنے سے ہی انکاری ہیں تو صرف ایک ہی کنکلوژن، ایک ہی جو نتیجہ ہے وہ اخذ کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ یہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں، یہ اپوزیشن ہے، یہ اس سازش میں پوری طرح ملوث ہے۔ اب یہاں میں آپ کو ایک ڈسٹنکشن ضرور کر دوں، یہ جو سازش ہے اس میں ساری اپوزیشن کے لوگ شامل نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے ایم این ایز کو بھی یہ پتہ نہ ہو، اسی لیے میں اپنے جو ممبران اسمبلی ہیں وہ تمام لوگ جو پی ٹی آئی سے ادھر گئے ہیں اس سکر میں کہ شاید یہ آرگینک تحریک ہے، اور وہ لوگ جو اس وقت حصہ، ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے فیصلے کو ذرا ہولڈ کیجئے۔ آپ یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے نیشنل سیکیورٹی کی، اس میں آئیں اور خود وہ ڈاکومنٹ دیکھیں جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانے کی سازش ایک بین الاقوامی حکومت کی خواہش کے اوپر ترتیب دی گئی، اور اس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، جن کی ملاقاتیں ہندوستان کے لوگوں سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، اسرائیل کے ڈپلومیٹ سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، اور یہ سازش ایک ایسی سازش ہے جس میں کہ کچھ پاکستان کے میڈیا کے سینئر لوگ بھی شامل ہیں، اور اس کا جو داغ بیل ہے وہ لندن میں ڈالی گئی، ہدایات جو ہیں وہ کہیں سے آئیں، لیکن نواز شریف کے اپارٹمنٹ سے یہ سازش جو ہے وہ شروع ہوئی اور یہاں پہ آ کے وہ ختم ہو رہی ہے۔ یہاں پہ میں یہ بھی واضح کر دوں کہ ہم واضح کر چکے ہیں، عمران خان آخری گیند تک لڑنے والے کھلاڑی ہیں۔ قطعی طور کے اوپر نہ تو کوئی استعفیٰ ہم سے کسی کو توقع بھی ہے، نہ ہی ہمیں استعفیٰ دینے کی ضرورت بھی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی آخری گیند تک یہ لڑائی لڑیں گے۔ یہ لڑائی عمران خان کی نہیں ہے، پاکستان کے عوام کی لڑائی ہے، پاکستان کی سوورینٹی کی لڑائی ہے، پاکستان کے ایک آزاد ملک ہونے کی لڑائی ہے، اور جب آزاد ملک ہوتے ہیں، آزاد خارجہ پالیسی ہوتی ہے، اس کی قیمتیں حکومت کو، ان لوگوں کو جو آزاد سٹینڈ لیتے ہیں، دینی پڑتی ہیں۔
पाकिस्तान में इससे पहले सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में एक महदूद वक्त के लिए पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी हुई थी, और उसके बाद अब इमरान खान के दौर में ये पॉलिसी जो है वो आज़ाद हुई है। और यहाँ के मीर जाफ़र और मीर सादक इस वक्त उस साजिश में मसरूफ़ हैं जिससे हिंदुस्तान को ग़ुलाम बनाया गया था। जब हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही थी तो उस वक्त भी जो मुकामी मीर जाफ़र और मीर सादक थे, अगर उनका ताउन उन्हें ना मिलता तो ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान को ग़ुलाम नहीं बना सकती थी, और मुस्लिम जो उस वक्त बादशाहत था उसका ख़ात्मा नहीं हो सकता था। आज भी वही हो रहा है। यहाँ पर बैठे हुए कुछ जोकर इस साजिश में शरीक हैं, और उन्होंने इमरान खान को हटाने की एक आलमी साजिश में पॉन्स का किरदार अदा किया है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के लोग इस साजिश को देख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम कतई तौर के ऊपर इस पाकिस्तान की हाकमियत के ऊपर सौदे को मुस्तरद करते हैं। हम पाकिस्तान की हाकमियत के लिए, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के लिए, पाकिस्तान के लोगों के वक़ार के लिए, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त के लिए इंशाअल्लाह ताला पूरी तरह खड़े रहेंगे। इमरान खान की क़यादत में पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सीसा पिलाई दीवार की तरह इंशाअल्लाह खड़ी रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 4 ज़रूरी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कम्युनिकेशन है जिसका ज़िक्र किया जा रहा है, जो हुकूमत को मौसूल हुआ है, जिसको चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिखाने की पेशकश की गई है, जिसे वफाकी काबीना के आगे दिखाया उसकी जिस्ट बताई गई है, और जिसको आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर भी डिस्कस किया गया। इससे 4 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो जाती हैं। नंबर 1 तो ये है कि पाकिस्तान में हुकूमत बदलने की कोशिश की गई बैरूनी क़ुव्वत की तरफ से, ये वाज़ेह है ये लेटर पढ़ने के बाद। नंबर 2 कि जो तरीक़ा कार उस बैरूनी क़ुव्वत ने कहा कि अपनाया जाएगा, वही तरीक़ा जो है वो बाद में अपनाने की कोशिश की गई और अपनाया गया भी है अभी तक। हालांकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसका उस कम्युनिकेशन के अंदर ज़िक्र तो ज़रूर है बार बार, लेकिन उस वक़्त जब वो लेटर लिखा गया था या जब ये डिस्कशन हुई थी उस कम्युनिकेशन की, जब वो जनरेट हुई तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो था वो अभी टेबल नहीं हुआ था। नंबर 3, वो बैरूनी क़ुव्वत इस बात पे भी बड़ी कॉन्फिडेंट है कि अगर पाकिस्तान में हुकूमत बदलती है तो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी तब्दील होएगी, यानी कि उनका उस फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक कंट्रोल का लीवर वापस आ जाएगा। इससे इम्प्लिकेशन यही निकलती है, ज़ाहिरी बात है। नंबर 4, ये भी एक इम्प्लिकेशन निकलती है उस लेटर से कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान को ही समझते हैं कि पाकिस्तान की जो भी फ़ॉरेन पॉलिसी है, जो मैं समझता हूँ कि ख़ुद मुख्तार फ़ॉरेन पॉलिसी बड़े अरसे बाद आई है, उसका ज़िम्मेदार सिर्फ इमरान खान साहब को समझा जाता है। और वो समझते हैं कि अगर ऐसा ना किया गया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए अगर हुकूमत को नहीं हटाया जाता तो फिर पाकिस्तान जो है उसके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर एक बड़ी मदाखलत भी है और रजीम चेंज करने की ये कोशिश भी इसे कहा जा सकता है। और अगर आप हालात का और वक्त का तसलसल देखें तो ये सारे जो इस कम्युनिकेशन के बाद वाक़यात अनफोल्ड हुए हैं पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के स्यातरीन दिनों में तारीख़ में रकम किए जाएंगे। और जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मुकामी मीर जाफ़र, कभी रजीम चेंज इंटरनल कोलैबोरेटर्स के बगैर नहीं आता। मुकामी मीर जाफ़र, ये हो नहीं सकता कि वो लोग जो चंद दिन पहले तक इमरान खान के साथ सेल्फियाँ खिंचा रहे थे, जो चंद दिन पहले तक उनके साथ बैठ के उनके कसीदे पढ़ रहे थे, जो उन्हीं के वोटों पे असेंबली के अंदर पहुँचे, वो उनके रातों रात दर्जनों की तादाद से ज़मीर जाग जाएं। तो ये सारे ताने बाने मिलते हैं। और ना ये कौम इतनी बेवकूफ़ है और ना ये कौम इतनी बेगैरत है जितना समझा जाता था इनको, या कुछ लोग समझते हैं। जो ये समझता है कि ये कौम जो है ये इतनी कमज़ोर है कि वो इस तरह बाई स्टैंडर बन जाएगी और इमरान खान को 18 करोड़ अवाम ने वोट दिए और ऐसे ही कोई दूसरा आके उसके ऊपर बैठ जाएगा, उससे मेरी गुजारिश है कि बरे सगीर की पिछले 200 से 250 साल की तारीख का ज़रा मुताला कर लें कि ये कौम कितनी गैरतमंद है। और इंशाअल्लाह ताला जो आने वाले दिन हैं आप उसमें देखेंगे कि ये कौम इंशाअल्लाह ताला साबित करेगी कि ये इमरान खान के साथ खड़े हैं।
اپوزیشن کو کوئی پیشکش بھی کی گئی ہے حکومت کی طرف سے؟ ایسا تاثر بھی دیا جا رہا ہے، ایسی خبریں بھی ہیں؟ ہماری طرف سے اپوزیشن کو صرف ایک ہی پیشکش ہے کہ آپ یہ ثبوت دیکھیں اور اس کے بعد آپ میں سے اگر کسی کے دل میں کوئی سوال ہے وہ پوچھیں، اور کبھی تو قومی غیرت کا مظاہرہ زندگی میں کر دیا کریں۔ مطلب ایک بالکل ہی میں سمجھتا ہوں کہ بغیرتی کے اوپر مبنی زندگی گزارنے کا کیا فائدہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں اور اس کے بعد دیکھیں اگر آپ کی غیرت الاؤ کرتی ہے، اور تمام MNAs کو بھی میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے بعد بھی آپ کی غیرت الاؤ کرتی ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف آپ ووٹ دیں اس کمیونٹی کے بعد، تو پھر انا للہ ان اللہ راجعون۔ رضوان گلزئی سر، جس طرح سے بیرونی قوتوں کے سامنے ریزسٹنس آپ شو کر رہے ہیں، یہ کس حد تک جا سکتی ہے یہ ریزسٹنس کہ پرائم منسٹر حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اس ساری سچویشن میں؟ نہیں، پرائم منسٹر تو آخری وقت تک لڑیں گے۔ ہمارا تو نو کانفیڈنس کا جو چل رہا ہے موشن وہ چل رہا ہے، اور اس میں ہم نے یہی کہا سمجھتے ہیں کہ باقی دیکھیں فیصلہ الٹیمیٹلی تو لوگوں نے کرنا۔ پاکستان نو کانفیڈنس موو کی تو حیثیت نہیں ہے نا، حیثیت تو یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کیا فیصلہ الٹیمیٹلی کریں گے۔ اور سوری قادر، آپ کا اور اویس کا دونوں کا سوال یہ ہے کہ ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ آج سارے اجلاس میں موجود تھے، اور جو آج کا نیشنل سیکیورٹی کا اعلامیہ جاری ہوگا اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ پوری قیادت کا کیا فارن آفس کا میں آپ کو بتا دوں، یہ جو کمیونیکے آیا تھا اس کے بعد جو ڈسکشن ہوئی تھی، ہم نے جان بوجھ کے ابھی تک اس لیے روکا تھا کہ OIC کانفرنس ہو رہی تھی، OIC کانفرنس ہو رہی تھی تو انہوں نے اس کے اوپر نہیں کیا۔ ابھی بھی ہم نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ابھی تک کبھی کسی ملک کا نام نہیں لیا، اور اس کی وجہ ہے کہ فارن آفس جو ہے اس کا یہ خیال ہے کہ اس سے ہمارے جو انٹرسٹ ہیں متاثر ہوتے ہیں، لہٰذا ہم اس کا نام جو ہے وہ نہیں لے رہے۔ آپ کا سوال آیا ہوا ہے، صبر کر لیں جواب سننے پر۔ اور جو ہی وہ جو فارن آفس جو ہے وہ اپنی اس کے اوپر جو اپنی ایک تجزیہ ہے وہ وزیر اعظم سے انہوں نے شیئر کیا، اور اس کے مطابق آگے سر یہ بتا دیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کوئی آج ڈیسیجن کیا ہے کہ جس ملک نے مداخلت کی ہے پاکستان کے معاملات میں کوشش کی ہے اس کو کوئی میسج دیا جائے گا؟ جی، ابھی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ آئے گی کا جو آپ کے سامنے ایک جوائنٹ کمیونیکے یا یہ سوری جو پریس ریلیز آئے گی، جو اعلامیہ آئے گا، اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں اقدامات سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ووٹنگ تک نہیں جائے گی، تو کیا آج کی میٹنگ کے بعد بات ووٹنگ تک جائے گی؟ یہ سیاسی باتیں ہیں، سیاسی فیصلے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم عمران خان سوال کر لیں گے رہنے دیو تو کہڑا کچھ